مفتی حفیظ اللہ صاحب جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ عارف صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور وسیم بھائی، زاہد بھائی آ جائے ادھر آگے بھائی، ہمارے جو ہمارے جو یہ حفظ کے بچے جو اس سال حافظ ہوئے ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے جو والد ہیں، ان کے والدین سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اصل اعزاز اور اکرام تو آپ کا کل حشر کے میدان میں ہوگا، جب آپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو ان کے والدین، یعنی والدین سے مراد ماں باپ، ماں جو ہے وہیں رہیں گی اور باپ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ والد آ جائیں گے، ٹھیک۔ اور اسکول کی طرف سے ہدیہ ہے ان بچوں کے لیے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی ان بچوں کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے، نیکسٹ سید امامہ اس کے بعد خان محمد اسماعیل محمد زاہد، یہ ہمارے زاہد بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ کے بچے ہیں؟ خان محمد اسماعیل محمد زاہد۔ پڑھاتی ہوں نا تو میرے بچے۔ اس کے بعد شیخ اسود شاہ عالم، شیخ اسود شاہ عالم۔ ان کے ساتھ میری بہن، میری فرینڈ کی امی ہے، دم دکھتے ہیں۔ والا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں وہ چھوٹے ہیں نا، وہ تھوڑا سا شیخ اسود شاہ عالم۔ اور پھر آپ نے ان کے ایک ٹیچر آئی نا، پٹک سے اٹھا کے ہاتھ پکڑ کے خان محمد عابد محمد عارف۔ امی کو بلا بھی جانا مت اور فائدہ نہیں ہو، تم سارے رہ نہیں سکتے، ٹیچر تم کو دکھے گا نہیں، فائدہ نہیں مت۔ یہ ساری فلم ہمدان، اے ہمدان، چھوٹے بچے بنے شرابی شرابی لے، نہیں شرابی نہیں، وہ میرے گھر پہ پائے تھا۔ میرا عفان کو اب جانتی ہی ہوں، عفان کو پڑھاتی ہوں نا، حسین نگر والا عفان نہیں، حسین نگر میں پڑھتا ہے عفان یا شیل میں پڑھتا ہے؟ حسین نگر میں، حسین نگر میں عفان پڑھتا ہے تو جانتی ہوں میں۔ 7th 8th 9th 10th چاروں کو پڑھا۔ ہاں تو میرا بیٹا عفان کھانے کا، ہاں میں اپنے ماں کی بات رزلٹ بھی آنے میں اور تو بڑے بیٹے کا بھی۔ ان سارے بچوں کو ایک ٹرافی، سند اور اسکول کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ کیش کے روپ میں۔ اس کے بعد خان عبداللہ فیروز احمد، اچھا اور پھر 15واں بچہ ہمارا شیخ انظر نجیم۔ عفان آیا، عفان آیا۔ خان حسان وسیم رحمان، شیخ شرابیل شاہنواز،
دیکھے گا تو اڑتا ہے. اپنے مہمان خصوصی عزیز دوست جناب حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خصوصی خطاب سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی رحمت دامت برکاتہم العالیہ تشریف آگے آئیے نا. ادھر زیادہ خوبصورت ہے, ادھر رائٹ میں. ہاں نا وہاں کلیئرٹی آ اور لوگ ناٹک کر کے بیٹھے نا, کھینچنے کے کلاس لیے. میں آگے سیٹ دیے تھے. مطلب دیکھیے ہاں میں تھی نا, میں تو سب آگے بیٹھے ہیں وہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ڈائریکٹر جن کی نظامت اور جن کی باتیں آپ ابتدا سے سنتے چلے آ رہے ہیں, میرے بہت ہی محترم دوست جناب وسیع اللہ سر صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم کے صاحبزادے محمد معاذ صاحب اور الہدایہ گروپ کے تمام اساتذہ کرام, معلمات اور اسٹاف, اور آج کی اس بزم میں تشریف فرما طلباء کے اور طالبات کے سرپرستان, خود عزیز طلباء, طالبات, نوجوان ساتھیوں, بزرگوں اور دوستوں. کسی کہنے والے نے قرآن کریم کی عظمتوں کو چار چاند لگاتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن, گر تو می خواہی مسلمہ زیستن, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. فارسی زبان کا یہ شعر ہے. وہ اپیل کر رہا ہے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد سے, ہر مرد اور ہر عورت سے, کہ اگر تم مسلمان بن کر کے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی خلافت کا جو تم کو اللہ نے تحفہ اور تمغہ عنایت کیا ہے, اگر اس پر تم کھرا اترنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کریم سے وابستگی لابدی ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. بغیر قرآنی ہدایات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے مسلمان ہو کر کے جینے کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے. ہمارے پیچھے ہمارے معزز علماء کرام, خاص طور پر ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا محمد ارشد صاحب جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے آرگنائزر ہیں, تشریف فرما ہیں, اور اس ادارے کے اندر پڑھانے والے معزز علماء کرام ہیں. اور چونکہ الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تمام ذمہ داروں سے اور ان کے اساتذہ کرام سے, معلمات سے لوگوں نے اپنے بچوں اور اپنے جگر گوشوں کو اس ادارے میں بھیج کر کے تعلیم اور تربیت کا وہ اطمینان اور اعتماد حاصل کیا ہے. جو میرے دوستوں, میری ماؤں اور بہنوں, میں آپ سے بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کم اداروں کے ساتھ یہ اعتماد اور یہ تعلق لوگوں کو ہو پاتا ہے. الحمدللہ یہ ادارہ جسے ہمارے مرحوم دوست جناب شیخ ابو سعد صاحب طور پر اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں سن 2006 سے سن 2025, ابھی اس ادارے کی عمر ہی کیا ہے, ابھی 19 سال کا بھی یہ ادارہ الہدایہ پبلک اسکول نہیں ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبرا میں, کلیان میں, بدلا پور میں, بھیونڈی میں ایک ایک نئی کئی برانچیں اس اسکول کی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں,
پائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود یہ شکوہ ہے ان شہروں میں بسنے والے لوگوں کو، اور وہ اپنا شکوہ لے کر کے جناب ڈاکٹر انظر کمال صاحب کی خدمت میں، حضرت مولانا محمد مصعب ندوی صاحب کی خدمت میں، وسیع اللہ سر صاحب کی خدمت میں، مفتی محمد یعقوب صاحب اور ہمارے یوسف بھائی کی خدمت میں یقیناً آتے ہیں کہ اتنے ادارے یہ ہمارے لیے ناکافی ہیں، آپ مزید اداروں کی داغ بیل ڈالیے، اور یہ نظام جسے شیخ ابو سعد نے برپا کیا تھا، در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سندہ باختن، ایک طرف جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بھی اس ادارے سے بلند ہو رہی ہیں، وہیں اس ادارے نے جو اپنا تعلیمی معیار رکھا ہے، تو یہاں سے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، ہمارے نونہالوں کو، ہمارے جگر گوشوں کو ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین لائر اور ایک بہترین ماسٹر، یعنی دنیا آج ترقی کی شاہراہ جس کو کہہ رہی ہے، اس شاہراہ کے اوپر گامزن کرنے کے لیے بھی یہ ادارہ پوری پامردی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور جتنا اس کی بساط اور اس کی طاقت ہے، اپنی طاقت سے، اپنی بساط سے بالا تر ہو کر کے، اوپر اٹھ کر کے ہمارے بچوں کی تعلیمی اور تربیتی خدمات انجام دینے میں ایک ممتاز شناخت اور ایک ممتاز پہچان یہ ادارہ بنا چکا ہے۔ میں تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اس ادارے کا، کیونکہ میرے بچے بھی اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی چند دنوں قبل 7ویں کلاس میں پڑھنے والے میرے ہی ایک بچے عبد الرحمن نے ایک نشست میں پورا قرآن صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک سنا کر کے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ کام میرے دوستو جو ہم نہیں کر سکتے، الحمدللہ الہدایہ پبلک اسکول میں آنے والے جگر گوشوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ اور پیراستہ کر کے آج کیا جا رہا ہے۔ میں بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے اسٹاف کو، خاص طور پر اپنے محترم دوست چیئرمین صاحب ڈاکٹر انظر کمال صاحب کو، اور ہمارے محترم دوست مولانا محمد مصعب ندوی ابو سعد شیخ کو، اور حضرت مولانا مفتی محمد یعقوب صاحب کو، اسی طرح وسیع اللہ سر صاحب کو، پورے اسٹاف کو بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی کہوں گا کہ آپ حضرات اس کارواں کو لے کر کے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ لوگ شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کے آپ کے فائننس کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ یقیناً کسی بھی تنظیم، کسی بھی مشن اور کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے فائننس یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس ادارے کو ہینڈسم رکھنا ہے، پرکشش اور جاذب قلب و نظر بنا کر کے رکھنا ہے، اسے سجانا ہے، اسے سنوارنا ہے، تو پھر اس کے پیچھے یقیناً پیسے لگتے ہیں۔ آپ کام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی فریاد مسلسل جاری رکھیے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے گا۔ اور میں اپنے ان عزیز طلبہ سے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم۔ ابھی فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جس بچے نے، جس بچی نے، جس
مرد نے جس عورت میں من آیا ہوا ہے، عموم ہے، وہ عجم کا باشندہ ہو یا عرب کا باشندہ ہو، وہ انگلستان کا ہو یا کسی بھی ستان کا ہو، اگر وہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، تو کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن بچے کے والدین کو جنتی جوڑا پہنا کر کے اور کرسیوں پر بٹھا کر کے ان کا اعزاز ایسے تاج سے فرمائیں گے جس کی روشنی، یہ جو سورج بہت اونچائی پر ہے پھر بھی جب وہ روشنی بکھیرتا ہے تو ان ساری ٹیوب لائٹوں کا کوئی کام نہیں رہتا جن کے بل ہم کروڑوں کی شکل میں بھرتے ہیں، مفت میں وہ پروردگار ہمیں سورج کی روشنی فراہم کرتا ہے اور کبھی کوئی بل نہیں بھیجتا ہے، لیکن اس خالق سے، اس مالک سے، اس کے کلام سے، اس کی تعلیمات اور ہدایات سے ایک مسلمان نا آشنا ہو، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق کیسے ہے؟ گر تمہیں خواہی کے ڈائریکٹر جن کی نظامت اور جن کی باتیں آپ ابتدا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، میرے بہت ہی محترم دوست جناب وسیع اللہ سر صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم کے صاحبزادے محمد معاذ صاحب اور الہدایہ گروپ کے تمام اساتذہ کرام، معلمات اور اسٹاف، اور آج کی اس بزم میں تشریف فرما طلباء کے اور طالبات کے سرپرستان، خود عزیز طلباء، طالبات، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، کسی کہنے والے نے قرآن کریم کی عظمتوں کو چار چاند لگاتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ فارسی زبان کا یہ شعر ہے، وہ اپیل کر رہا ہے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد سے، ہر مرد اور ہر عورت سے، کہ اگر تم مسلمان بن کر کے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی خلافت کا جو تم کو اللہ نے تحفہ اور تمغہ عنایت کیا ہے، اگر اس پر تم کھرا اترنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کریم سے وابستگی لابدی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ بغیر قرآنی ہدایات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے مسلمان ہو کر کے جینے کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے ہمارے معزز علماء کرام، خاص طور پر ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا محمد ارشد صاحب جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے آرگنائزر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اس ادارے کے اندر پڑھانے والے معزز علماء کرام ہیں، اور چونکہ الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تمام ذمہ داروں سے اور ان کے اساتذہ کرام سے، معلمات سے لوگوں نے اپنے بچوں اور اپنے جگر گوشوں کو اس ادارے میں بھیج کر کے تعلیم اور تربیت کا وہ اطمینان اور اعتماد حاصل کیا ہے، جو میرے دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کم اداروں کے ساتھ یہ اعتماد اور یہ تعلق لوگوں کو ہو پاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ جسے ہمارے مرحوم دوست جناب شیخ ابو سعد صاحب